کب تک دیکھے گا میرے بھائی؟ ایک دن چھوڑنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہی ختم ہو جائیں گے, پتھر بن جاؤ گے بڑھاپے میں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے نا مرد میں, وہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مردانہ جذبات ہوتے ہیں, وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ٹیسٹوسٹیرون جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, نیچے. وہ جذبات کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کم. تبھی نوجوان لوگ, جب میں 4 شادی کی بات کرتا ہوں, نوجوان بڑے جوش میں آتے ہیں, بوڑھے کہتے ہیں کاش 20 سال پہلے ہم آپ کا بیان سن لیتے, کاش آپ اس وقت کہاں تھے. ایسے کئی بزرگ ہیں جو میرے پاس ہے, کہہ رہے ہیں یار 20 سال پہلے, یار کم سے کم 15 سال ہی پہلے مل جاتے آپ. تو پھر میں ان کو شعر سناتا ہوں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو وہ یہی کہتے ہیں. اور میں ان بزرگوں سے کہتا ہوں اچھا ہوا آپ نے نہیں کی, کیونکہ دوسری شادی پہ بیان سننے میں جتنا مزہ ہے نا, کرنے میں اس سے ڈبل ٹینشن ہے. یہ سننے کی بڑی مزے کی چیز ہے, بڑا انجوائے کرتے ہیں. 4 شادیاں, 4 بیویاں اور بچے, اور ایک بیگم کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے, اس کی شکل بہت اچھی ہے, اس کا خاندان بہت اچھا ہے, اور یہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہاں لانڈھی سے آئے میرے پاس, انجینئر تھے, وہ کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ کہتے ہیں اصل میں میری ایک وائف ایسی ہے جو گھر کے کام کاج کرتی ہے, تو کھانا وانا نہیں بنانا آتا, تو میں دوسری وائف لا کے رکھوں گا, کام یہ کرے گی, جھاڑو پوچھا, کھانا وہ بنا دے گی. میں نے کہا مریخ سے تو نہیں آئے میرے بھائی آپ کو, اسی زمین پہ رہتے ہو آپ, لوکیشن ذرا بتاؤ آپ کہاں ہو. کہہ رہے لانڈھی. میں نے کہا ہو سکتا ہے چاند پہ بھی کوئی لانڈھی وانڈی ہو. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ جب لیٹو گے تکلیف ہوگی تو ایک آپ کے پاؤں دبائے گی اور ایک آپ کے سر دبائے گی, یہی ہے نا. اب ظاہر ہے جو سر دبا رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں تک نہیں پہنچتے, تو 2 بیویاں ہوں گی. میں نے کہا پھر تیسری بھی کر لو, وہ آپ کا یہ والا کندھا دبائے گی, چوتھی یہ والا کندھا دبائے گی. میں نے کہا بھائی تو کس دنیا میں رہ رہا ہے؟ میں نے کہا جب تو دوسری کرے گا نا, جو کام کر رہی ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کام کرنا بولے گی اب تیرے کو ایک اور چاہیے تو میں کیوں کروں کام. اور میں نے کہا آپ کام بھی کرو گے اور اس کے علاوہ ایک اور کام, دونوں میں ساری زندگی سلو کراتے رہو گے بیٹھ کے. اور میں نے کہا جب دونوں کو آپ ایک ساتھ رکھو گے تو یہ جو عام ہیلمٹ ہے نا, جو لوکل ہیلمٹ, یہ نہیں چلے گا. امپورٹڈ ہیلمٹ جو باقاعدہ میرے کو جاننے والے ہیں ڈیفنس میں, ان کا ہیلمٹ کا بزنس ہے, میں نے بائک کے لیے ان سے ہیلمٹ لیا ہے. کہنے کو تو بائک کے لیے لیا ہے, باقی آپ سمجھدار ہیں. تو وہ ہیلمٹ بہت مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے. میں نے کہا جب دونوں ایک ساتھ رہیں گی تو آپ وہ ہیلمٹ پہن کے گھر جاؤ گے. تو کہنے لگا یار آپ تو منفی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میری پوری بیان سنا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 شادیاں 4 شادیاں معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جہاد ہے, تو جہاد سمجھ کے کرو, انجوائے کرنے کے لیے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور دونوں کو ایک ساتھ رکھو گے تو خود کہاں رہو گے. دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. الگ الگ رکھو, اتنا دور رکھو کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, ورنہ اس کو پتا ہو گیا نا اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ٹائم نوٹ کرے گی اسٹاپ واچ لگا کے, ادھر 6 گھنٹے 3 منٹ 25 سیکنڈ ٹھہرا تھا اور میرے پاس 6 گھنٹے 3 منٹ 24 سیکنڈ میں کیوں اٹھائی ہے. وہ ایسے کیلکولیٹ کرے گی, اس کو پتہ ہی نہ بندہ ہے کہاں پہ. تو میں ڈرا نہیں رہا, میرا مقصد ہے کہ بھائی جہاد کی نیت سے کرو یار. یہ معاشرے کی کیا ہے, عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, تو ان کو کیسے, جب زیادہ شادیاں نہیں کرو گے تو ان کو کیا کریں, کوئی حل ہی نہیں ہے نا. گورے کے پاس تو حل ہے کہ زنا کو عام کر دو. انہوں نے یہی کیا جب ان کے ہاں دوسری جنگ عظیم میں مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, عورتیں بے تحاشا ہو گئی تھی. ایک رپورٹ کے مطابق 80% مرد, یعنی مردوں میں عورتوں کی نسبت 80% ریشو موت کا زیادہ. پوری دنیا میں لڑائی ہوئی تو مرد کتنے ہلاک ہوئے, عورتیں تھوڑی لڑ رہی تھی میدان میں آ کے. تو ان کے ہاں جب یورپ میں مرد مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا اسلام کی طرف آ جاتے. ایک مرد کو اجازت دے دو یار زیادہ کر لے, وہ اسلام سے تو بوجھ تھا کہ نہیں یار تو پھر وہی مولوی آ جائے گا بیچ میں, اسلام آ جائے گا, آج تک جس مذہب کی مخالفت کرتے رہے اس کو ماننا پڑے گا. ان کے مفکرین نے لکھا ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. میرے پہ جو کتاب ہے نا خطرناک 4 شادیوں والی, اس میں نے ان کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج سے 100 سال کے بعد ہمیں اسلام والا 4 شادیوں والا نظریہ لینا پڑے گا, اس کے بغیر ہم اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچا سکتے, بیڑا غرق ہو جائے گا.
اس مفکر بیچارے گورے کو یہ نہیں پتا تھا کہ 100 سال کے بعد خاندانی نظام اتنا تباہ ہو جائے گا, تم 4 کو رو رہے ہو, ایک کا رواج بھی ختم ہو جائے گا. وہ رو رہا تھا 4 کا, وہ ایک, وہ تو یہ ہو گیا ہے وہاں پہ. تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ جو اتنے مرد جو نکاح کے قابل مرد ہیں وہ شارٹ ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, عورتیں بہت ہیں, تو کیسے ہوگی شادی ان کی؟ تو مجبوراً ایک آدمی کو 2-3 کرنی پڑیں گی, اور جہاد کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کے. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا ایک سر دبائے گی تو ایک پاؤں دبائے گی. پھر آپ نے یہ کہ جب وہ کوئی گلا دبائے گی تو میں کیسے بچوں گا, اس کی ٹریننگ کرنی ہے. آپ نے دوست کو بتایا یار گلا دبا کے دیکھ کتنی پاور میں مرتا ہوں اور کتنے میں سانس گھٹتا ہے. ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں ہے. ثواب کی اور اللہ کی مدد کی, ان دونوں چیزوں کی گارنٹی. اگر آپ جہاد کی نیت سے یہ کام کرو گے, دونوں کے, تینوں کے, چاروں کے حقوق پورے کرو گے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد, کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا یہ کام, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ آپ میں برداشت بھی پیدا کرے گا, اور پھر اس کی برکتیں پوری طور پر دنیاوی اخروی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ نے زنا میں نحوست رکھی ہے, نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ اور سارہ, یہ کتنی نیک عورتیں تھیں, ان میں بھی کچھ نہ کچھ چپکلس ہوئی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ کی سوکن, حضرت عائشہ کی باری ہے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ بھی تھی, اس وقت پردے کے حکام نہیں آئے تھے, امی عائشہ بھی موجود تھیں. حضرت زینب نے جیسے ہی حلوہ بنا کے بھیجا ہے, امی عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ باری میری ہے, اس میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی آپ حلوہ کھلانا تھا اپنی باری میں کھلا دیتی. امی عائشہ نے نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. تو نبی کا ری ایکشن کیا ہوا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے یہ عمل ہوا ہے, گھر کے بند کمرے میں بھی نہیں. جب آپ کی بیوی دوستوں کے سامنے اگر یہ عمل کرے پھر تو آپ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اصل میں میرے ساتھ ہو یہ رہا ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی گیا نا, تو دیکھا کہ گورنمنٹ کے 2 ملازم کام کر رہے ہیں, ایک گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا اس میں مٹی بھر کے بند کر رہے ہیں. اس کو عجیب سا لگا, یار یہ گڑھا کھودتا کیوں اگر دوسرے نے مٹی بند. اس نے پوچھا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم 3 آدمیوں کے ذمے حکومت نے درخت لگاؤ مہم لگائی ہے, درخت لگاؤ مہم چلائی ہے, تو ہم 3 بندوں کو ٹھیکہ دیا ہے. ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے اس میں درخت لگانا, تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا. تو اس نے کہا درخت کیوں نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے جس بندے کا کام درخت لگانا ہے نا, تو ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں. تو میرا جب 4 شادیوں کا بیان ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں, جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اتفاق سے اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دن وہ کہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں؟ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا پھر وہ لانڈھی سے چل کے آتے ہیں, یوٹیوب پہ بیان سنا ہوتا ہے, اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں 2 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, ایک بیوی میرا سر دبائے گی اور پاؤں تک اس کے ہاتھ چونکہ پہنچتے نہیں ہے, لہذا پاؤں کے لیے میں نے دوسری بیوی رکھ لی. سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ, اچھا ایک اور بات ہے, صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات ہے, میں نوجوانوں کو جلد شادی کی ترغیب دیتا ہوں. بات بالکل درست ہے, 15 سال عمر ہے بلوغت کی, نکاح کی بھی یہی عمر ہے. تو جس دن 15 سال کی عمر کے لڑکوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس دن وہ ہوتے ہیں. جس دن اس پر بیان کرتا ہوں کہ یہ اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ نہیں ہے, اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں, ابا ہماری شادی کراؤ, آپ اسلام پہ عمل نہیں کرتے. بھائی ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے بڑا کرنا تھا, کر دیا انہوں نے. اب آپ اپنے خرچے پہ بیگم کو کھلائیں گے, خرچہ نہیں ہے تو جاب کرو, کچھ کرو یار. ہاں ابا پھر بھی تعاون نہ کریں, آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, پھر آپ ہمارے پاس شکایت لے کر آؤ. پھر ہم ابا سے کہیں گے جب یہ اپنا کما رہا ہے, اپنے بیبی کو اپنے خرچے پہ کھلا رہے تو پھر آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہو؟ پھر ہم اس کو باغی بنائیں گے ماں باپ کے خلاف. باغی سے مطلب اس چیز میں صرف, ویسے باغی نہیں ہے, نہیں پھر اس میں ماں باپ کی نہیں ہے, پھر اللہ رسول کی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے اور برتن جمع کرنے لگے اور صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یعنی محبت میں کیا ہے یہ کام, اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے شوہر کی میرے پاس باری ہے تو سوکن مداخلت کر کے میرے میاں کی توجہ اپنی طرف کیوں لے کے جا رہی ہے. تو یہ غیرت ہے نا. ابے کیا ہو گیا, یہ غیرت کی بات ہے نا. کیسا اچھی لاجک تلاش کی اس کی, یہ سب کچھ میری محبت میں ہو رہا ہے. تو محبت میں تو یار, محبت کبھی تمیز سے نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. محبت تمیز سے
ابا کا انتقال ہو گیا, آپ رو ہی نہیں رہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہر ایک سے مل رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, آپ تو نارمل ہیں. آپ کہیں یار یہ تو انتقال تو ایک نیچرل پروسیس ہے, سب نے مرنا ہے. تو ابا کبھی 1 سال سے وہ بستر پہ تھے تو ڈاکٹر نے یہی ڈیٹ بتائی تھی مرنے کی, تو اسی ڈیٹ پہ انتقال ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو, وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو تو رونا ہی نہیں آ رہا, نہ آپ کو کوئی غم چہرے سے نظر آ رہا ہے, تو آپ کو کیا محبت نہیں؟ کہہ رہی نہیں, بہت زیادہ محبت تھی مجھ سے, خدا کی مجھ سے قسم اٹھوا لو میں بہت محبت کرتا تھا. تو کہیں گے یار اگر محبت ہوتی نا, تھوڑے سے جذبات, کچھ ایب نارملٹی نظر آ رہی ہوتی. کیا خیال ہے, عام روٹین سے ہٹ کے کچھ نارمل نہیں ہوتا, کچھ آڑا ترشا ہوتا, رو رہا ہوتا, ٹینشن میں ہوتا, نیند غائب ہوتی. یہ کیسی محبت ہے یار؟ یہ ایسی محبت ہے بتانے کے لیے قسم اٹھانی پڑ رہی ہے کہ خدا کی قسم مجھے اپنے ابا سے بولو محبت تھی. تو یہ کیا ہے یار؟ تو محبت جہاں ہوگی تبھی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. بہت سے عیسائی ایسے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں, گویا آنسوؤں میں آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں, اتنا روتے ہیں یہ اس خدا کی محبت میں. مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ ان کو حق سمجھ میں آ جاتا ہے. تو جب اس کو محبت تھی تو برتن تو میرے بھائی ٹوٹیں گے. ایسی محبت نہیں ہوتی کہ برتن جڑنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. چونکہ سوکن نے حلوہ بھیجا ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت زبردست سوکن ہے ہماری, حلوہ بنا کے بھیجا بھائی, یہ تو بڑا خیال کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, محبت میں تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے اس کی بہترین لاجک تلاش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایسا نہ ہو کہ جن آدمیوں کی 2-3 دن بیویاں, وہ ان کی بیویاں برتن توڑنا شروع کر دیں. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا, ہمیشہ ایسا ہی تھوڑی ہوتا رہا ہے. اگر کوئی خاتون برتن توڑے ہی نہیں برتن, بھائی پہلی بات تو یہ, اگر توڑ دیا ہے تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے آئندہ نہیں توڑنا, ٹھیک ہے نا. بس اتنے جذبات کافی ہیں. تو ہمارے نبی نے جب دیکھا امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے وہ برتن جوڑ کے ان کو دیا اور فرمایا کہ اس کے پیسے زینب کو ادا کر دینا, کیونکہ اسلام میں جب کسی چیز کا آپ نقصان پہنچائیں تو زمان بہرحال آپ پر واجب ہوتا ہے, چاہے یہ کام غیرت میں کیا ہو یا محبت میں کیا. محبت میں آ کے اتنی زور سے تھپڑ مار دیا آپ نے, غیرت میں اگلے کا پورا نشان پڑ گیا, تو علاج کے پیسے بھی کس کو دینے پڑیں گے؟ آپ کو دینے پڑیں گے. محبت میں بھی کریں یا نفرت میں کریں, چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے نا برداشت والا, یہ پیدا کرنا پڑے گا. تو پھر آپ 4 شادیاں کریں اور یہ برداشت بھی پیدا کریں اور شادیاں بھی کریں اس اسٹائل کے ساتھ کریں. اور یہ ضروری ہے, نہیں کریں گے تو عورتوں کا بیچاروں کا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, چند باتوں میں عزم کریں. انشاءاللہ زنا کے قریب ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. زنا کرنا دور کی بات, قریب کا مطلب وہ کام جو زنا کرواتا ہے. لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں دوستیاں, بلا وجہ ان سے فری ہو رہے ہیں, فیس بک پہ, یہ تمام چیزیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو 4 شادیوں کا آپشن دیا ہے, بھائی ہمیں زنا کے قریب جانے کی کیا ضرورت ہے. اور اللہ میاں نے اس کو آپ کو آزادی دی ہے, اس میں ابا بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے. ابا رکاوٹ بنیں گے, اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دی, ابا کو اجازت دی ہے روکنے کی. اگر آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, ابا 100 دفعہ روکیں. ہم تو ابا کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں, لیکن ابا کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ عورتیں میں نے پیدا کی, ان کی کہاں جائیں گی یہ بیچاری, اگر تم ابا سے پوچھتے رہو گے. ابا تو روکیں گے, تو ابا جب روکا کریں, ابا کو کہا کریں. ابا اگر آپ کے ابا آپ کو روکتے تو آپ میرے ابا بنتے کبھی کیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو نہیں روکا اور آپ کو میرا ابا بنا دیا, تو مجھے بھی کسی کا ابا بننے دیں. جیسے ابا بننا آپ کا رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے. یہ اللہ نے حقوق بیان کیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زنا کے نکاح پیغمبروں کی سنت, زنا برے لوگوں کی عادت ہے. اور گرل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آ کے بتایا کرے نا, دوست, کہ میری بھی گرل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا, آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے ہیں. اس کو اپریشیٹ نہ کریں, ڈیگریڈ کریں اس کو. برا کام ہے, گندا کام ہے. آج کوئی بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, تو حسرت سے نا بیچارہ پگھلنا شروع ہو جاتے, یار یہ کیا ہو گیا یار, ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. فوراً بولا کریں یار تو سمجھدار آدمی تھا, یہ بھنگیوں والے کام, خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے. یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ. شادی انسانوں میں ہوتی ہے, گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی. فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گرل فرینڈ کو, ایک گندگی, یہ پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا. لیونگ ریلیشن ہے ان کا, ساتھ رہتے ہیں. یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا. اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو, آپ اس کے شوہر ہو. اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے.
اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے. بیوی بناؤ گے تو رشتہ بنے گا, ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جملہ یاد رہے گا. جب بھی کوئی دوست آ کے کہا کرے میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. اس کو غصہ تو آئے گا, آپ بولو گے یار ہے تو چماروں والے کام, گدے گھوڑے جو کام کرتے ہیں فزیکل. گرل فرینڈ ہوتی ہے تو فزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو نہیں ہوتا تو ہو جائے گا آگے, اللہ نہ کرے آگے چل کے. ذریعہ تو بن گئے نا آپ. اور جو شادی کر رہا ہے نا تو اس کو تانے نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, تو شادی میں لگ گیا یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یورپ میں, امریکہ میں 13 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں. یہ BBC کی رپورٹ ہے. 13 سال کی لڑکیاں. وہاں کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی, تمہیں کیا ہو گیا, تم نے یہ. میرا چھوٹا بھائی تھا نا, تو 22-23 سال کا ہوا تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو خاندان کے بعض افراد کہنے لگے اس کو کیا ضرورت ہے یار ابھی شادی کی, 22 سال کا تو ہے ہی. حالانکہ ہمارے لحاظ سے تو 22 سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے. اصل تو بالغ ہونے کے بعد ہے نا, لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا. تو اب وسائل آ گئے, اس کی جاب لگ گئی. 22 سال میں کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ میں نے شادی کرنی ہے. یہ مدرسے میں استاذ لگ گیا تھا, تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی. تو بہت سے رشتہ اس کو کیا ضرورت ہے. تو میرے پاس آئے گا اس کو ضرورت کیا ہے. میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے, یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا. فضول قسم کی باتیں یار. یہ سوسائٹی بتائے گی کہ کس کو ضرورت ہے. بھوک آپ کو لگ رہی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, چلو اب رات کو میں نہاری کھاتا ہوں. آپ نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو. ابا کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار. ماموں کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار. کبھی کسی نے کہا, اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ مجھے, میرا پیٹ ہے, بھوک مجھے لگ رہی ہے یار. آپ کو میں اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں. ابا آپ تو میرے حقوق کے محافظ بنو. آپ اگر اپنے خرچے پہ نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پہ تو کھانے دو نا. تو جیسے کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باڈی تقاضا کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو, آپ کا دوست کر رہا ہے, اپریشیٹ کرو یار, زندہ باد. ہم تو فارغ آدمی ہیں, ہم تو فضول قسم کے, مفتی صاحب کے بیانات سن کے غیرت ہماری جاگ نہیں رہی. تو شیر کا بچہ ہے, زندہ باد, شاباش. پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ, دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے, تو بھی اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے, زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جلدی جلدی بات کو. ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2, جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا, نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا, اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے, اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے, کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت تک خوشی ہوگی, اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل, میں تو حیران ہوں یار. نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کون سی چیزیں. اور لڑکیاں بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا, وہ بھی الگ پی رہی ہیں. اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو, ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار, جب آپ کی شادی ہو ایسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پیئیں گی کہ نہیں پیئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں؟ تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز, کینسر سے میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے کینسر سے مرے. چھوڑو, ہمت کرو, ایک دفعہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں مت دیکھو. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا, یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی کچھ نہیں ہوتا, بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟
کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کے رہے وہی خون ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو, کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو, انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا, جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے, ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے, جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے, ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے جو ہارمونز, جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے, نہاری بن رہی ہے, نیمبو نہ خوشبو آتی ہے, آپ کا معدہ ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے, اس کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر آپ کھانا نوالا بناتے ہو, پھر منہ میں چباتے ہو اس کو خوب رغبت کے ساتھ, پھر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو, پورا ایک نیچرل پروسیس ہے نا. ڈائریکٹ آپ نے شاپر لا کے نہاری کا ٹھا کر کے منہ میں پھوڑ دیا کسی کے, تو میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو. ڈاکٹر کہیں گے ابھی بھی وہی کارب گیا ہے, وہی پروٹین گئے ہیں, میدے میں گئے ہیں. تو جب یہ عمل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہوگی. سب سے زیادہ آؤٹ تو یہ کہ پھر چبا کے کھانا آپ کے ہضم, وہ سارا ایسڈ کا جو ہارمونز, جب بھوک کے ہارمونز ہوتے ہیں نا, وہ سارے بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آج لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا, اور ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ نقصان دہ آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے جو حکیم ڈراتے ہیں خطرناک, وہ والے نقصان نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کل رجوع کریں گے اپنی تحقیق سے, اور جب رجوع کریں گے تو آپ کے پاس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اسلام نے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے. وہ نیچرل ہے تو نیچر پہ رہو, نیچر سے بغاوت کرنے کی ڈاکٹروں کے مشورے پہ کوشش بولو نا مت کرو. کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا کہ ٹینشن, آج کل ہو رہا ہے ایسے, ڈاکٹر خود لگا رہے ہیں لڑکوں کے دندوں پہ. تو یہ بھی ایسے ہی وقتی طور پر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر بار 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 اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. تو میں بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ان چیزوں کی لت پڑتی ہے تو آرام سے نہیں چھوٹتی, تو چھوڑنے کی کوشش تو کرو میرے بھائی. فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اس طرح ہاتھ سے عادت پڑ گئی, تو کوشش تو کرو نا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے. تو کیسے کوشش ہوگی؟ آپ یہ ارادہ کرو کہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کروا دیا, کیونکہ عادت پڑتی ہے تو آرام سے ایک چیز چھوٹتی ہے, کروا دیا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے. وہ سزا جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے, روزے کی شکل میں ہو سکتی ہے. جب غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ نے بطور سزا کوئی نیکی بولو نا کرنی ہے. جن سے بد نظری نہیں چھوٹتی, میں کہتا ہوں جب بھی کسی کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو فوراً. ایک بد نظری کے 50 روپے تو ادا کرو. نہیں یہ بات سمجھ میں, جب 20 دفعہ دیکھے گا نیٹ پر اور ادھر ادھر انٹیوں کو چھیڑے گا یا دیکھے گا, تو 50 ہو کے جب ایک دن میں 1000 روپے نکلنا شروع ہوں گے تو آدمی لوگ بھی کہیں گے تیرے باپ کا فری کا پھوگڑ کا پیسہ ہے بھی تو انٹیوں پہ اڑا رہا ہے تو. یہی ہوگا نا. پھر اپنا نفس بھی کہے گا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا. جن کی آمدن محدود ہے ان کے لیے 1000 روپے, جن کی زیادہ آمدن ہے ان کے لیے تو لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہے. تو اپنی آمدن کے حساب سے تو 1000 سے کس پہ آؤ گے؟ 500 پہ آؤ گے. پھر انٹی جائے گی, اس کو دیکھنے کا دل کرے گا. انٹیاں کو انٹی کہنا حرام ہے پاکستان میں. ایک آدمی نے کسی خاتون کو کہہ دی انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, ہے نا, تو انٹی نہیں, میں تو مذاق سے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی تو آپ نے جب 50 روپے صدقہ کیے, پھر صدقہ کیے, تو پھر آپ کہوں گے یار یہ 50 اب اس دفعہ میں بچا لو. آہستہ آہستہ آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت انشاءاللہ بولو نا پڑے گی. کم ہو جائے گا, پھر اور کم ہوگا. 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں ختم ہو جائے گا. جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی. کچھ کرو تو صحیح, ہلو تو صحیح. اور آخری بات, بلکہ 2 باتیں بس. ایک, نماز کی پابندی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی عزم کریں فجر تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکم کوئی نہیں. اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آ کے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ آتے ہیں اللہ ہر نماز میں اعلان کرواتے ہیں حی علی الصلاۃ آ جاؤ, حی علی الفلاح آ جاؤ. یہ اعلانات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس مؤذن کی ڈیوٹی ہے. وہ بھائی یہ اللہ قیامت میں حجت تمام کرے گا کہ جب سے بالغ ہوا تھا نا اس وقت سے لے کے موت تک تو اذان سنتا رہا ہے, میں تجھے یاد دلاتا رہا اور تو سن کے سن ہو گیا تھا. تو سمجھتے ہو
اور آخری بات دیکھو، رشتہ داری جوڑنے کا اسلام میں حکم ہے، توڑنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے. بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو. بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہمیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا. ہمیں ایسے واقعات غیر مسلموں میں سننے کو ملے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے. میں مانتا ہوں سب نہیں ایسا کرتے. میں ایک گاؤں گیا، وہاں واقعہ ہوا. میں وہ واقعہ ویڈیو میں تو نہیں اس طرح سے اس گاؤں کا نام لے کے بیان کر سکتا تھا، ایسی چیزیں میں پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اب تو کسی کو کیا پتا میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بوڑھا باپ ہے کئی سالوں سے بستر پہ ہے، تو بچوں نے خود ہی کوئی زہر دے کے مار دیا کہ یار جان چھوٹے کسی کام کا تو ہے نہیں. یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اب الحمدللہ میجورٹی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے، لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں. گوروں نے تو حل تلاش کیا، بوڑھا ماں باپ ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، گورنمنٹ خود ہی پالے گی. تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا، نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن، کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار، تو یہی بہترین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند باتیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا، اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا. جب خربوزے کھایا کرے نا، میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں. خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، آلو بولو ٹماٹر بولو مزہ نہیں آتا. جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا، کچھ چیزوں میں پروننسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے، تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں. اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے نا، ایسے تو پھول کا کپا ہو جاتا ہے، پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.